السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحجر، اس کے 6 رکوعات ہیں اور 99 آیات ہیں، 14ویں پارے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک آیت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاروں کی تقسیم کی وجہ سے ایک آیت پہلی والی سورہ یعنی پارہ 13 میں انٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے، انشاءاللہ شروع سے سورت شروع کریں گے اور یہ نیکسٹ ٹیسٹ میں ہی شامل ہوگی، یعنی 14ویں پارے میں ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تلکا، یہ آیات و آیات ہیں، الکتابی، کتاب کی، و قرآن مبین، اور کھلے واضح قرآن کی، یعنی روشن کتاب کی۔ اور یہ کتاب کیا کچھ واضح کرنے والی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ احکامات کو ہر طرح سے واضح طور پر بیان کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف احکامات کو ہی واضح طور پر بیان کرنے والا نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، یعنی ہم اس کے 3 بنیادی عقائد پڑھتے ہیں نا، کہ قرآن کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان ہے، لیکن اس کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، اور اس کے بارے میں کتنی ہی زیادہ ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں، یعنی مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا ہے انسانوں کو ہی۔ اور پھر یہ کس کو واضح کر دیتی ہے؟ انسان کو تمام تر کیفیات سے آگاہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیات اور اس کی جو بھی ہیں، اور اسی طرح سے اس کو ماضی اور اس کے مستقبل سے بھی آگاہ کرنے والا ہے، اس کو کھول کر بیان کر دینے والا ہے، روشن کر دینے والا ہے۔ یعنی جس غیب پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس تمام چیزوں کو بھی یہ کھولنے والا ہے۔ تو انسان کے پیدائش سے پہلے کے حالات، پیدائش سے موت تک کی کیفیات، اور مرنے کے بعد جو بھی صورتحال واقع ہونے والی ہے، اسے یہ کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان اپنی یعنی عقل سلیم سے بھی پا سکتا ہے، جیسے کہ ہم انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اسی طرح کوئی بھی عقل والا انسان اگر آج ہوش و حواس کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ تمام چیزوں کو پا لیتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور میرے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ جو ساری کائنات ایک نظام پر قائم ہے۔ اور جیسے زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز پیدا کرتے ہیں تو اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں یا کسی مقصد کے لیے وہ پیدا کی جاتی ہے، اسی طرح میری زندگی بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام حقائق تک انسان کسی نہ کسی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے نا، کہ یہ مبین ہے، روشن ہے، واضح ہے، اس کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایمان لے آئے، اور ایمان کو عقل کے ذریعے نہیں پایا جا سکتا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں عقل کے ذریعے اللہ کو دیکھوں گی، پہچانوں گی تو ہی میں ایمان لے آؤں گی، بلکہ ایمان تو ہے ہی غیب میں، جس کو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اور اس سے پایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے کلام سے۔ اور فرمایا کہ یہ کتاب کی آیات ہیں اور کھلم کھلا واضح قرآن ہے، روشن قرآن کی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مبین جو ہے نا، اس کو آپ ساری زندگی کے تمام معاملات میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح کی باتیں جب ایمان لے آتا نا انسان، شروع میں ہی جب فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ پہلے مانو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پھر ہی ہدایت پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے، اس کائنات میں اور خالق کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر اسی طرح وہ جان جاتا ہے کہ میں جو مخلوق ہوں، میرے لیے جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ بھی یعنی کہ روشن و واضح ہیں اور مدلل ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج 1400 سال بعد میں اس قرآن پر عمل نہیں کر سکتا، اس بات کو، اس حقیقت کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ قرآن کے احکامات ہمارے لیے نہیں ہیں، اس کو چینج کر دیا جائے، یا یہ کہ کوئی بھی طرح کی جو سزائیں ہیں، جو بڑی بڑی سزائیں، اور اس کے علاوہ ہماری نجی زندگی میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر آج ہم انگلی اٹھاتے ہیں، یعنی قربانی کو ہی دیکھ لیں کہ لوگ اب کہتے ہیں کہ نہیں، قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ اس کے ایمان کی کجی کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایمان ہی نہیں لایا،
اس نے اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اس کے تو تمام احکامات روشن اور واضح ہیں، یہ روشن اور واضح کرنے والا ہے۔ یہ تھوڑی سی زیادہ یعنی قرآن مبین پہ ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں، لیکن آج چونکہ کافی دنوں بعد ہم ملے ہیں تو ہم پھر سے ان تمام حقائق کو دہراتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کہ میں کیوں اس سفر پہ نکلی تھی، میرا مقصد کیا تھا، میں کہاں پہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے جوڑا ہے، اور میں کیونکہ نا اس ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ ہم کس مقصد کے لیے جڑے تھے، کس مقصد پہ نکلے تھے، اور اس مقصد کی راہ میں اگر رکاوٹیں آئیں، آف کورس آئیں گی، تو ہم نے اس کو عبور کیا اور ہم دوبارہ اس پہ پلٹے کہ نہیں، تو اس کے لیے اس مقصد کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی ابدی نعمتیں جنتوں کو حاصل کرنا ہے، اور پھر یہ کہ ان ابدی نعمتوں کو اتمام تک پہنچانے والا یعنی دیدار الہی ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہم نے انشاءاللہ حاصل کرنا ہے، اور اس میں پھر وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جہنم میں پھینکے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، یہ بھی ہماری دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے، یہ بھی چیز ہماری دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو سننے میں آئیں گے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی آپ کے لیے جنت کا دروازہ تو کھولے گا ہی، بٹ فائنلی، لیکن اس سے پہلے ہو بھی سکتا ہے کہ آپ گناہوں کی سزا پانے کے لیے جائیں جہنم میں، تو نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں وہ اپنی ایکسٹریم محنت کرنی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس قرآن مبین کو حقیقتاً واضح روشن کتاب سمجھنا ہے، بلکہ اس پر استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے سائنسدانوں کی کتابیں تو ہمیں مبین لگتی ہیں، واضح اور روشن لگتی ہیں، اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں دوسروں کو بتا کے کہ فلاں نے یہ نظریہ پیش کیا اور تمہیں پتہ ہے میری زندگی میں یہ سچ ثابت ہوا، اور میں تو سائنسدان کی بڑی فین ہوں، اور اس طرح کی باتیں۔ تو کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں، یا یہ کہ جب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث بھی ایک سائنس ہے پوری کی پوری، اور اسی طرح سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کیا ہمارے دل روشن ہوتے ہیں؟ ہمیں یوں لگتا ہے کہ کوئی گتھی سلجھ رہی ہے جس نے مجھے سکون آرام دے دیا؟ تو یہ دراصل اگر ایسا ہوتا ہے تو حقیقتاً یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی روشنی کو اور اس کی سچائی کو مانتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، ربما بعض اوقات، اکثر اوقات، یا ودو چاہیں گے، اللہ زینہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خواہش کریں گے کافر لوگ کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے، اور یہ وقت آئے گا تو ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے ان کا کفر باعث حسرت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج تو بعض اوقات جب لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں ہے اللہ دکھاؤ مجھ کو، یعنی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ بعض اوقات کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہی باتیں ان کی ایک دن حسرت بن جائیں گی، اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس کے لیے جون سا ہے، یعنی مختلف طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں، اس سے مراد وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب کسی کافر کو اپنی سابقہ زندگی اور اعمال پر حسرت اور ندامت ہو، اور وہ اپنے مقابلے میں مسلمانوں کو بلندی حاصل کرتا دیکھے، یعنی عزت اور فلاح و بہبود سے سرفراز ہوتا دیکھے، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر ہوا تھا، کافروں کی خوب پٹائی ہوئی، ان کے 70 مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، اور مسلمانوں کو عزت اور فتح نصیب ہوئی، اور ایسے مواقع بے شمار ہو سکتے ہیں، یعنی میں نے یہاں پر اجتماعی زندگی کے لحاظ سے ایک مثال پیش کی ہے، لیکن نجی زندگی میں بھی ایسا کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آخرت میں بھی، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی ایسے اوقات پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ ربما کا جو لفظ ہے نا وہ تکثیر اور تقلیل دونوں مواقع پر استعمال ہوتا ہے، یعنی بسا اوقات ایسا ہوگا، اکثر اوقات بھی وہ یہ یاد کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب فرشتے مہیب شکل و صورت لے کر کافروں کی جان نکالنے آئیں گے، اور اس وقت ایسی آرزو کا آخری موقع ہوگا کہ وہ کہیں گے، یعنی دنیا میں، کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب کافر کچھ گناہ گار مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ دوزخ میں دیکھ کر کہیں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہی ہو، تمہارے ایمان اور توحید نے تمہیں کیا فائدہ دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت غصہ کریں گے، اور اس دن پھر یعنی اس وقت کسی موحد کو جہنم میں نہ رہنے دیں گے، یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ یہ وہ پھر آخری موقع ہوگا جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یعنی جس وقت بھی وہ دیکھیں گے نا کہ مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کیا ہوا اور وہ جنت میں جائیں گے، یعنی ایک تو یہی ہو جائے گا نا کہ جب حساب کتاب ہوگا اور کافروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا،
تو پھر اس دن وہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اور اس کے بعد آخری موقع جب گنہگار مسلمان اور کافر جہنم میں اکٹھے ہوں گے، تو پھر وہ اس وقت ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ تمہیں یہاں پر، تم بھی ہمارے ساتھی ہو، تمہارے کلمے نے تمہیں کیا فائدہ دیا۔ تو اس وقت جب مسلمان وہاں سے نکال لیے جائیں گے اور وہ بالکل راکھ ہو جائیں گے اور ان کو جنت کی کیاریوں میں ڈالا جائے گا اور وہ پھر سے اگیں گے، تو اس وقت بھی کافر یہی اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آخر کار اس عذاب سے نجات حاصل کر لیتے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ حسرتیں مختلف طرح کی ہوں گی۔ اچھا، اب یہاں پر چونکہ حسرت کی بات ہو رہی ہے نا، تو حسرت تو یوم القیامہ کو عام مسلمان بھی کر رہے ہوں گے کہ کاش میں اس سے زیادہ محنت کر لیتا اور بلندیوں کو پا لیتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے نا، تو ہم اس کو ڈیلے پہ ڈالتے رہتے ہیں، ڈیلے 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 پہ ڈالتے ہیں، اور یعنی خاص طور پر دین کے حوالے سے جو کوئی کام ہوتا ہے، اور سستی اور غفلت طاری رہتی ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے ہم یعنی تنگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح نمازوں کے معاملات کو آپ دیکھ لیں کہ اگر فرض نمازوں کی عادت ہوگی تو نوافل میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دن انسان حسرت کرے گا یوم الحسرہ کو، یہ کہ کاش کہ میں مزید اچھے کام کر لیتا اور میرے اندر اتنی کیپیسٹی تھی کہ میں کرتا۔ تو آج خود کو اس مقام پر فٹ کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس دن کی حسرت سے بچا لیں، اور آج ہی میں تو کہتی ہوں کہ ہم روزانہ اپنا محاسبہ کیا کریں رات کے وقت کہ آج کیا کیا اوقات تھے حسرت کے کہ جس پر میں مزید کچھ کام کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے؟ ایک جو مومن ہوتا ہے نا، وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے صبح بتا رہی تھی، سفر پہ آپ گئی نا، تو آپ نے ٹارگٹ کیے ہوئے تھے اپنے کام کہ مجھے اس ڈیٹ پہ نکلنا ہے، میری فلائٹ ہے، مجھے یہ کام اس ملک میں کر کے جانے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب آپ وہاں پر اتریں تو آپ نے وہاں پر کچھ کام ٹارگٹ کیے ہوئے تھے کہ مجھے اتنے مہمانوں سے، اتنے لوگوں سے، لوگوں سے یعنی رشتہ داروں سے مل کے جانا ہے کیونکہ میری اس دن کی فلائٹ ہے۔ مومن کا تو زندگی کا ہی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں ہمیں یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کا چراغ بھی کسی دن بجھنے والا ہے۔ اس دن سے پہلے پہلے 1 گھنٹے میں نے کیا کیا، 1 منٹ میں نے کیا کیا، 1 لمحے میں نے کیا کیا، یہ سب کچھ ہم نے انشاءاللہ ہم فوکس کیا کریں، یہی محاسبے کا عمل ہے اور انشاءاللہ اس سے فرق بھی پڑے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا انہی لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے ذرہم، چھوڑ دو ان کو، یاکلوا کہ وہ کھائیں، و یتمتعوا اور وہ فائدے اٹھائیں، ویلہہم الامل اور غافل بنائے رکھیں ان کو امیدیں، فسوف یعلمون تو ان قریب وہ دیکھ لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جن حالوں میں ہیں اس وقت ان کو رہنے دیں کہ وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں۔ کیا چیزیں ان کو ایمان لانے سے روکتی تھیں؟ 2 کام یہاں پر بتائے گئے، ایک تو کھانا پینا اور دوسرے زندگی سے فائدے اٹھانا۔ جو آپ یہ دیکھیں کہ وہ قریشی سردار جو تھے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت تھی، سرداریاں تھیں، کھانے پینے کو اویلیبل تھا، سب کچھ تھا، تو یہ چیزیں ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بنتی تھیں۔ اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان لے آتا تھا اس کو سب سے پہلی آزمائش تو بھوک کی سہنی پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے؟ کہ اس پر کھانے پہ پابندی لگ جاتی تھی۔ شیب ابی طالب کا واقعہ یاد کر لیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاؤں میں کوئی چیز آئی تو میں نے وہی اٹھا کے کھا لی اور پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی۔ ٹھیک ہے؟ اور پتے کھانے پر مجبور تھے، اور اسی طرح، اور پھر یہ کہ جب شیب ابی طالب کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو بھی مسلمان جس جس جگہ پر تھے بھوک کی آزمائش میں ڈالے جاتے تھے۔ وہ صحابی یاد کر لیں جس کی ماں نے ان کے لیے کھانے کو بند کر دیا تھا، اور اسی طرح غلاموں کو یاد کر لیں کہ ان کے آقا ان پر کھانا بند کر دیتے تھے۔ تو یہ کھانے اور یتمتع، متاع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، یہی تو وہ چیزیں تھیں کہ جو کہ ان کو ایمان لانے سے روکتی تھیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اب اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یعنی کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، تو ان کو یہی نظر آتا تھا کہ یہ مسلمان تو پتہ نہیں کس خبت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانے کو ملتا نہیں ہے اور یہ ہمیں بھی ایمان لانے کو کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کی پیچھے وجہ یہ کھانا پینا تھا۔ اب یہاں پر دراصل کیونکہ کھانے پینے اور یا تمتع کی بات آئی ہے تو بات تو کافروں کی ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے معاملات میں، دینی کاموں میں ہمیں یہ کھانے پینے اور یہ متاع ہی روکتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھانے کے چکروں میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اسی میں لگا رہے ہوتے ہیں، اسراف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی بات آپ دیکھ لیں، ایک زمانہ تھا کہ 2 وقت کا کھانا لوگ کھاتے تھے، پھر چلیں 3 وقت کا کھانا، اب لوگ
کافی دفعہ کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اوورآل جو جیسے میں نے یو ایس اے کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہاں پر ایک وقت کا جو میل ہے وہ اتنا بڑا پلیٹر ہے کہ وہ یعنی پھر جب انسان نے پیسہ لگایا ہوتا ہے تو وہ سارا ہی کھا رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے وہاں پر ان کے جو سائزز ہیں لوگوں کے وہ بہت بڑے ہیں، ہیوج بلڈ باڈیز ہیں ان کی۔ اور اسی طرح ان کو چھوڑیں، آپ مسلم ممالک کو دیکھ لیں کہ اتنے زیادہ یعنی کھانے پینے کے پیچھے وہ بے چینیاں ہیں۔ اور یعنی ایک پہلے بھی ایک زمانہ تھا کہ اگر تنگی ہوتی تھی یا غربت ہوتی تھی تو جیسے مجھے اپنی بہن ہی کی بات یاد آ رہی ہے کہ بچپن میں کہتی ہے ایک دفعہ چینی اتنی مہنگی ہو گئی کہ ہمیں ابو نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، نو پرابلم، تم لوگ نمک ہلکا سا ڈال کے پی لو۔ تو لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے، لوگوں میں صبر کم ہو گیا ہے، اور دوسری طرف اتنے لیوش ریسٹورینٹس ہیں اور وہاں پر یعنی کہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ میز پر اتنا زیادہ کھانا جو پڑا ہوا ہے، ایک اکیلا انسان اتنی ساری ڈشز کو چکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ کین یو امیجن؟ آپ یہ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں غور کر سکتے ہیں کہ مجھے یعنی کسی نے ایک دعوت پہ بلایا اور وہ دعوت نہیں تھی، لائک انہوں نے مجھے گھر میں ویسے بلایا تھا، تو لائک مجھے پریشانی ہوئی کہ لیکن مجھے ساتھ میں یہ دکھ بھی ہوا، اور پتہ نہیں مجھے ایک عجیب سا خیال آیا، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ کیسی باتیں سوچتی ہوں، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ یہ میرے سامنے تو اللہ تعالیٰ ہی لائے ہیں نا، کہ یعنی اس بندی نے مجھے اپنے گھر بلایا، کوئی دعوت نہیں تھی، وہ صرف چائے وغیرہ کا ٹائم تھا، کتنا ہی میٹھا تھا ٹیبل پہ اور کتنا ہی نمکین تھا، تو میں نے کہا میں تو اتنا کھا بھی نہیں سکتی ہوں یا اللہ، یہ یعنی کہ اور پھر یہ کہ آپ کسی ایک دعوت کو دیکھ لیں، اس میں سٹارٹرز ہیں، اس کے بعد کھانا ہے، اور اس کے بعد ٹھنڈا گرم، اور پھر یہ 5 طرح کے دور تو چلتے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور یعنی ہم امیجن نہیں کر سکتے، اور ہم اس چیز میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، اب یہ چیزیں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں زندگیوں میں کہ ہم ان کے پیچھے بس لگے ہوئے ہیں، لیکن ہر کام کے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ چکن جو پہلے سادگی سے تیار ہو جاتا تھا اور وہ مزہ بھی دیتا تھا، میز پر اگر ایک کھانا ہوتا تھا تو سب پیٹ بھر کے وہی کھاتے تھے اور وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا تھا، لیکن جب آپ بہت ساری چیزوں کو ملا کے کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ پہ بوجھ بنتا ہے اور آپ کی باڈی عادی نہیں رہتی، وہی مریض جو پہلے زمانے میں ایک پوری دوائی سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا، ڈسپینسریز ہوتی تھیں نا، آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ یعنی کہ مین ڈاکٹر نہیں بیٹھا ہوتا تھا، کوئی بھی وہ ڈسپینسر ہوتا تھا جو چھوٹی موٹی ایک دوائی سی آپ کو دے دیتا تھا، آپ کو آرام آ جاتا تھا۔ کین یو امیجن کہ اس دوائی سے آج آپ کو آرام نہیں آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جسم مختلف طرح کے کھانوں کا عادی ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے بیماریاں بھی اسی طرح کی ہیں، تو آپ کا جسم جس کو کہتے ہیں نا سنگل اب آپ میں سے جو ڈاکٹر ہیں وہی اس کو سنگل ریمیڈی سے آرام نہیں پائے گا، آپ کو اینٹی بایوٹک چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اینٹی بایوٹک بھی جو ہے ہمارے بچپن میں یہ ٹرم ہم نہیں تھے بار بار سنتے، اب ہمیں سننی پڑتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم ملٹی کھانوں کے عادی ہو چکے ہیں، تو ہمیں ملٹی جو ہے میڈیسن سے آرام آتا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں، کیسی سادی زندگی ہے، وہ جو طبیب آیا تھا وہ کہتا تھا آپ لوگ تو بیمار ہی نہیں ہوتے، تو میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں؟ تو کیا ہم مومن، جیسے مومن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور منافق 7 آنتوں میں کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہمارا حال ہے ایسا کہ ہم ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ کھانے کے لیے مختص کرتے ہیں؟ نہ صرف میں یہ آپ کو نہیں، اب خود کو بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ اوور آل ایک سیٹ اپ ہی چینج ہو گیا کھانے پینے کا ہی اگر ہم دیکھ لیں تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ فرمایا نا کسی صحابی نے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ سوچ لو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر فقر و فاقہ اس کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان لانے کا مطلب کیا تھا کہ فقر اور فاقہ اختیاری طور پر آپ اس کو اختیار کر لیں، لیکن قریش مکہ تو یہ اس چیز کو کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو ہم یہاں سے سبق یہ لیں گے کہ ہمارا کھانا پینا کیسا ہے، اور اس کھانے پینے کے پیچھے ہمارا کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ ہم قرآن کا سبق نہیں کر پاتے، ہم دین کی خدمت نہیں کر پاتے، یا ہم اپنے کسی مہمان کے لیے پراپر کچھ کر نہیں پاتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اپنی ذات کے بکھیڑوں سے ہی آزاد نہیں ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک تو یہ کہ بے چھنے آٹے کی روٹی کا کوئی تصور نہیں ملتا، جو آج کل بہت عام ہو گیا، مشکل سے آپ کو ملے گی پیور آٹا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشتری نہیں لائی جاتی تھی، تشتری وہ ہوتی ہے جس میں نا آپ اچار اور کوئی ایسی کھٹی چیز رکھتے ہیں جس سے کھانے کو ہضم ہونے میں مدد ملے،
کیوں نہیں تھی ایسی زندگی ایسی چیز آپ کی زندگی میں؟ کیونکہ آپ اتنا کھاتے ہی نہیں تھے کہ آپ کو ہاضمے کے لیے یہ ہاجمولا، چورن اور ایسی چیزوں کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ کیوں بعد میں چیزیں آگے سے آگے کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کھانا ہی بہت کھا لیا ہوتا ہے۔ اب اس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو کسی پراپر ایک انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں آگے سے آگے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یا متاع کو دیکھ لیں، ہم اپنے فنکشنز یا ہماری دعوتیں، آج ہم ہی جو 4-5 لوگ ہیں، یہ ہم کیوں نہیں اس بات پہ فوکس کرتے کہ اگر ہمارے میز پر ایک ڈش ہوگی تو لوگ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کھا کے اسی سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ ضروری نہیں ہوتا، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک خاتون خانہ کسی دعوت کے لیے 10 ڈشز کیسے تیار کر سکتی ہے، الا یہ کہ وہ 4-5 دن سے تیاری میں لگی ہوئی ہو اور فریج میں باسی رکھ رکھ کے کھلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، آپ کی اور آپ کے پاس کے صحابہ کی، کہ آپ باسی کھانا نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ جو نبیذ بھی آپ کے لیے بنتی تھی نا، وہ بھی ایک دن کے بعد گرا دی جاتی تھی، اور کھانا باسی نہیں ہوتا تھا، جبکہ ہمارا کھانا آلریڈی پیکٹس میں بند ہو کے ہمارے گھروں میں پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد پکتا ہے، پھر اس کے بعد فریزرز کی نظر ہو جاتا ہے، وہاں پر مہینے پڑا رہتا ہے، پھر ہم اس کو نکال تو پھر ہماری کیا صحت ہو اور ہم کیا دین کا کام کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو لگائے جائیں اس کو دکھانے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھیں؟ یعنی اگر ہم چکن سادہ پکا سکتے ہیں تو اس میں مزید ریسیپیز تلاش کریں، یا ہم یہ دیکھ لیں کہ میں وہ وقت بچا کر کیوں نہ دین کا کچھ سیکھ لوں، ٹھیک ہے؟ کسی کو کچھ سکھا لوں، کسی کی زندگی کا بھلا کر دوں، اپنی نماز کو بہتر بنا لوں، اور اگر آگے مجھے حج کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری کر لوں، یا روزوں کے لیے مجھے احکامات پتہ ہوں۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں بھی دیکھنا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر کیا تھا، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، یعنی کھاؤ پیو اور جھوٹی آرزویں ان کو امید میں ڈالے رکھیں، ان کو غافل بنائے رکھیں۔ یلہہم جیسے الہاکم التکاثر ہے نا، کہ کثرت نے تم کو غافل کر رکھا ہے، کثرت کی طلب نے۔ اور اسی طرح آتا ہے لاہیۃ قلوبہم، کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو لمبی آرزویں اور جھوٹی امیدیں تھیں، ان دونوں نے مل کر ان کو غفلت میں ڈال رکھا تھا۔ فسوف یعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب وہ دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پر بات ان کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقتاً بات ہماری بھی یہی ہے کہ جھوٹی آرزویں ہیں، یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات غلطی ہو جائے نا، یعنی بچپن میں ایک زمانہ تھا کہ ماں باپ کی پیرنٹنگ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو ہم کسی چھوٹے گناہ کو بہت بڑا لیتے تھے، لیکن وہ ہماری زندگی سے نکلا نہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ صورتحال آ گئی کہ وہ ہماری زندگی کا ابھی تک حصہ ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور و رحیم ہے، اللہ کو اتنے چھوٹے سے معاملے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کو میری نماز سے کیا لینا، میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کیوں نہیں بخشے گا؟ اس طرح کی امیدیں بھی نعوذ باللہ لگائی ہوتی ہیں، لیکن جان رکھیں کہ یہ دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کاز اینڈ افیکٹ پر بنائی ہے، جو آپ کریں گے نا وہی آپ پائیں گے۔ اب خاص طور پر یہ جو آتا ہے نا لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یہ دنیا کے لیے نہیں آتا، دنیا کے رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ تو آخرت کی نعمتوں کے لیے آتا ہے، کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم دنیا میں محنت کر کے آئے ہو، جو تم نے کیا ہے وہی تمہیں ملے گا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، اٹھ کے محنت کرتے ہو تو کوئی کام ملتا ہے اور آگے سے تمہیں کھانا ملتا ہے، تو یہی کچھ دین کا بھی یہی حال ہے، لیکن ہم نے دین کو کس کی نظر کر دیا؟ دین کو ہم نے جھوٹی آرزوؤں اور امیدوں کی نظر کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تو ہم کہیں گے اس کے لیے مجھے باقاعدہ ڈگری لینی ہے، پھر پریکٹس کرنی ہے، پھر کہیں جا کے میرا نام روشن ہوگا اور لوگ میرے پاس آئیں گے۔ یہی ہم اگر کسی کو کہیں کہ بھئی تم اٹھ کے دین کا کام کرو، تو وہ کہے گا اچھا نماز تو پڑھنی مجھے بھی آتی ہے، میں بھی کسی کو سکھا دوں، یعنی ہمارے اندر دیکھیں کہ اسپیشلائزڈ پرسن کتنے ہیں دین کے لیے، کہ جو کہ قربانی کے درجہ پر دین کو لینے والے ہوں۔ اور یہی بات جو بھی ہو رہی تھی نا، کھاؤ اور پیو اور مزے اڑاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بار بار ایسی ریکویسٹ آتی تھی کہ مبلغین بھیجیں، معلمین بھیجیں تاکہ ہمیں دین سکھائیں، تو اصحاب صفہ موجود تھے، اور اصحاب صفہ کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ وہ بیچاروں کا کیا حال تھا؟ آپ کچھ شیئر کریں۔ جو وہاں آس پاس کے لوگ تھے اور وہاں پہ جو وہ ٹوکریاں جو جگہ تھی کہ اس میں کچھ کھانے پینے کا ڈال دیتے تھے تو وہ کھاتے تھے، وہ مطلب انہوں نے کمانے کا سلسلہ، دنیا کا سلسلہ چھوڑ دیا تھا، بالکل وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے، جزاک تو وہ اللہ کسی خیر۔ غرض میں نہیں شامل ہوتے تھے۔
جزاک اللہ خیر۔ تو انہی لوگوں کے لیے وہ میں کل قرآن کی ایک آیت وہ اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں نا جو لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ تو یہ تم ان کو پہچانو گے ان کے چہروں سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بات آ گئی نا وہی کھانے پینے والی۔ یہ بھی تو لوگ تھے نا جنہوں نے قربانی کی سطح پر دین کو لیا کہ اگر ہم بھی کمانے نکل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کون سیکھے گا؟ دین ایسے ہی نہیں سیکھا جاتا، گوگل یوٹیوب پہ سرچنگ مار کے نہیں دین سیکھا جاتا۔ دین کے لیے صبر کی، نظم و ضبط کی، خود کو جوڑنے کی، خود کو اسٹک کرنے کی ضرورت ہوتی، اور وہ اسٹک ہو گئے تھے اصحاب صفا۔ پیٹوں کو ساتھ لگائے، پتھر اوپر باندھے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہیں ہے کھانے کو کیا کریں بھئی؟ دین سیکھنا ہے۔ اگر 8 گھنٹے کسی آفس میں جاب کرنے نکل جائیں گے، 2 4 گھنٹے تو آنے جانے میں لگ جائیں گے، آ کے کھانا اور اس کے بعد سونا، تو دین سیکھنے کا وقت کہاں ہوگا؟ تو ضرور کچھ اپنے آپ کو قربانی کے لیول پر اس راہ پہ لگائیں گے تو آپ کا دین قائم رہے گا نا، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو غالب کر دے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ تو یہاں پر یہ جو ہے نا یَأْکُلُوا وَیَتَمَتَّعُوا، قوم جو ہے نا کھانے پینے اور متاع اٹھانے میں ڈوب گئی ہے۔ مال بہت ہے مسلمانوں کے پاس، اس کو سارے کو کنیکٹ کر لیں۔ اگر کسی بھی جگہ پر مسلمان امت مصیبتوں کا شکار ہے تو ان کی مصیبت ان پر نہیں آئی، امت کی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ہم جو آسائشوں میں ہیں اور اس کے باوجود دین کا کام نہیں کر رہے، یہ امت ایک جسم کی مانند ہے نا، رب راضی نہیں ہے تو پھر وہ مصیبتیں آئیں گی، آگے پیچھے پھر آتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر بھی انسان غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یأکلوا ویتمتعوا میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ امیدیں ان کو غافل کیے ہوئے ہیں۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ پھر فرمایا وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو، الا مگر ولہا اس کے لیے کتاب معلوم، ایک نوشتہ مقرر ہے، یعنی ایک اس کے لیے ہم نے لکھ دی تھی بات کہ اس وقت یہ ہلاک ہوگی، ایک مقررہ مدت۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے ایک طرح سے تنبیہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو بغیر بتائے ہلاک کیا گیا ہو، بلکہ ان کے لیے اسی طرح سے رسول اترتے تھے، ان کو بھی حق و باطل واضح کر کے دکھایا گیا، اور ان کے لیے پھر ایک معلوم مقرر نوشتہ تھا کہ اس وقت وہ ہلاک کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دراصل ان کی پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے کہ اب وہ نہیں مانتے تو ان کو چھوڑ دو۔ اسی طرح جب ہم میں سے کوئی داعی نکلے گا اللہ کی راہ میں تو اس کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم پیغام پہنچا دیں۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، نہیں آگے بڑھتی کوئی بھی امت یعنی قوم اجلہا اپنے وقت سے، وما یستأخرون اور نہ ہی وہ تاخیر کر سکتی ہے۔ یعنی اس وقت تو لگتا ہے نا کہ قریش مکہ کو بہت وقت ملا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے زندگی کو عذاب بنائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب ایون یہ کہ جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے ہیں تو بھی ہر سال وہ جنگ کرنے آ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وہی پھر بات ہو رہی ہے یأکلوا ویتمتعوا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ بھی چلے گئے ہیں تو کھانا پینا اور امن کہاں تھا وہاں پر، اور متاع سے فائدہ اٹھانا، یعنی رسول کی زندگی تو ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جو آخری 23 سال ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک دل میں ایک خلش تھی کہ یا اللہ یہ لوگ کس راہ پہ لگے ہوئے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا تو اس کے بعد ایک مسلسل جد و جہد ہے جس میں آپ پڑے رہے، اور آپ کا فقر اختیاری تھا، ایون جب آپ کے پاس مال بھی آنا شروع ہوا اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی جو تھی وہ سادہ ہی تھی، اور صحابہ میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ باوجود یہ کہ مال آیا لیکن ان کی زندگیاں سادہ تھیں، یعنی جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی میراث بہت زیادہ تقسیم ہوتی تھی، کتنی زمینیں تقسیم ہوتی تھیں، اور اسی طرح ایک صحابہ تھے جن کے لیے سونے کے یعنی وہ اینٹیں تھیں جو تھیں جو بعد میں کاٹ کاٹ کے وارثوں میں تقسیم کی گئیں، لیکن زندگیاں ان کی سادہ تھیں۔ تو لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ قریش مکہ کس طرح سے تنگ کر رہے ہیں اور مسلمان مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دراصل مہلت ہے نا، کوئی بھی امت جب اس کا عذاب کا وقت آ جاتا ہے یا اس کے لیے خاتمے کا وقت آ جاتا ہے، اجلہ اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، تو نہ تو وہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے، یعنی اگر 9 o'clock پہ اس کا عذاب آیا تو وہ 9:01 تک نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح وہ 8:59 پہ بھی نہیں جا سکتی، وما یستاخرون، نہ وہ اس سے پیچھے تاخیر کر سکتی ہے، سوری الٹا ہو گیا، تاخیر کا مطلب ہے کہ اس سے آگے نکل جائے مستقبل میں، یا یہ کہ پیچھے آ جائے ماضی میں۔
وہ جو وقت لکھا ہوا ہے اس کو اس وقت وہیں پہ ہی پہنچنا ہے۔ بالکل اسی طرح اپنی انفرادی زندگی میں دیکھ لیں، ہمیں آج جھوٹی امیدیں، آرزوئیں کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، یہی جو ہے نا اس میں لگائے رکھتی ہیں، اور حتیٰ یہ کہ اس کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے، یا تو موت کا وقت آ جاتا ہے، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جسمانی قوائی اتنے مضبوط نہیں رہتے کہ ہم اٹھ کے اچھی نمازیں پڑھ سکیں، یا ذہن ہی ساتھ نہیں دیتا کہ قرآن کا کچھ پورشن حفظ کر سکیں یا کسی جگہ سے قرآن کو یاد کر سکیں۔ پھر فرمایا وقالو، اب قریش مکہ اور کیا کچھ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہتے یا ایھا الذی، اے وہ شخص جو نزلہ اتارا گیا ہے علیہ اس پر، الذکر ذکر یعنی نصیحت، انکا بے شک تو لمجنون ضرور مجنون ہے۔ اور اب یہاں پر یہ دیکھیں نا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کی گئیں، اسی طرح آپ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے بطور داعی آپ نکلیں اور کوئی دین کا حکم آپ نافذ کرنا چاہیں اور اس پر آپ استقامت سے قائم ہو جائیں تو لوگ آپ کو باتیں کریں، تو نہیں پریشان ہوں گے ہم، کیونکہ یہ باتیں تو ہر ایک نبیوں کو بھی کی گئیں۔ تو کہتے کہ اے وہ شخص جس پر نازل کیا گیا ہے ذکر، تو مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش سے کہا کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ایک کیا، ہم آپ کی ایسی 10 باتیں ماننے کو بھی تیار ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت پیش کی، تو اس پر یہ قریشی سردار تل ملا اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ پیغمبر اور اس کے چند ساتھی عجب طرح کے خبط اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی مجنون ہیں، انہیں کھانے کو ملتا نہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اسلحہ جنگ نام کو نہیں، اور خواب دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ جیسی سپر طاقتوں کو فتح کرنے کے۔ یہ اس پیغمبر کی دیوانگی نہیں تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ ایک مسلمان بھی اسی طرح جس غیب پر ایمان لے آتا ہے اور اس غیب کی وجہ سے ہی اپنی زندگی کو محدود کر لیتا ہے اور قائم کر لیتا ہے اصل دین پر، تو وہ لوگ جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ ضرور اس کو باتیں کرتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو بھی سننے کو ملتی ہیں، تو وہ دراصل آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ دین کو چھوڑتے ہیں یا لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لَوْ مَا تَأْتِینَا، کیوں نہیں لے آتے تم ہمارے پاس، بالملائکۃ فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، اور پھر اس طرح کی فرمائشیں کرتے کہ تو پھر تم ہمارے لیے فرشتے کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو تو، یعنی اس کی باتیں ان کو جنون لگتی تھیں اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی اس کے ساتھ فرشتے اتریں تو پھر ہم اس کی باتیں مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ، نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یعنی وہ باقاعدہ مقصد فیصلے کے وقت ہی اترا کرتے ہیں، وما کانوا اذا منظرین، اور نہیں ہیں وہ اس وقت مہلت دیے جانے والے۔ فرشتوں کا پوچھتے ہیں، فرشتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تو تماشا دکھانے کے لیے اتارتے ہیں، نہ اس لیے اتارتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی ایلین آپ کو نظر آ جائے اور آپ کہیں ہاں ہاں میں اب مانتی ہوں کہ ایلین ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہی قریش مکہ کا حال تھا کہ کہتے کہ کیوں نہیں فرشتے دکھاتے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں یہ ایمان تو مطلوب نہیں ہے، ایمان تو ہے ہی بالغیب، یہ ملائکہ جو ہے نا یہ غیب میں سے ہے نا، تو غیب پر ایمان آپ ایمان کا مطلب ہی غیب پر ایمان لانا ہے جو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب نظر آئے گا تو یہ دراصل جیسے یہاں پر فرمایا الا بالحق، موت کے وقت آئے گا نا، جیسے موت کے وقت فرشتہ نظر آ جائیں گے، ایمان کی وہ مہلت ختم ہو جائے گی، تو دنیا میں اختیار کی آزادی انسان کو دی ہوئی گئی ہے، اس آزادی کے ساتھ وہ ایمان لائے، زبردستی ایمان لانا کوئی یعنی کہ ایمان لانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے نہیں اتریں گے فرشتے کہ زبردستی تم لوگ ایمان لے آؤ، تم لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں، بلکہ فرشتے تو مجرموں پر قہر الہی بن کر آئیں گے، جیسے غزوہ بدر میں آئے تھے، اسی طرح انفرادی طور پر جانیں نکالنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر پوری کی پوری قوم کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے آتے ہیں۔ الا بالحق وما کانوا اذا منظرین، اور جب وہ اتر آتے ہیں نا تو تمہارا کام پورا کر کے چھوڑتے ہیں، تمہیں مہلت نہیں دیے جاتے تم لوگ، یعنی اس وقت تم لوگ یہ چاہو گے کہ یہ نہ آئیں، نہ تو تمہیں ان کی آرزو ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا آنا تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، بلکہ تم اگر چاہو گے کہ تمہیں مہلت دے دی جائے اور یا پھر اگر تم ایمان ہی لانا چاہو گے تو کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ جب وہ آئیں گے تو اپنا کام کر کے چلے جائیں گے اور مہلت دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے آئیں گے بھی نہیں، اللہ کے حکم سے ہی اتارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہاں پر سمجھنے کی کیا ہے کہ بعض اوقات نا ہم میں سے بھی کچھ لوگ نا نشانیوں کے انتظار میں ہوتے ہیں،
کہ نہیں اچھا ابھی تو مجھے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز پڑھنی ضروری بھی ہے کہ نہیں، یا یہ کہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اللہ ہے یا نہیں، یا وہی بات ہے نا، کیونکہ غیب پر ایمان لانا ہے نا، تو یہ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، اس کو بڑھانا پڑتا ہے نا، ایمان ناقص تو نہیں ہے، ناقص ایمان ہو نا تو پھر وہ روز آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، پھر خود کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، اچھا نماز سے مجھے کیا بینیفٹ حاصل ہونے والا ہے، اگر میں چھوڑ دوں گی تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو تو جان لیں کہ ایمان تو لانا ہی غیب پر ہے، نظر نہیں آ رہے، وہ جو وعدے پورے ہونے ہیں نا وہ نہیں پورے ہو رہے ہیں، ہمیں تو اس وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میں سوئی رہوں گی تو میں بڑی فریش اٹھوں گی، فجر کی نماز مس ہوتی ہے کہ ہو جائے، فجر کی نماز سے مجھے کیا فائدہ ملنے والا ہے، سونے سے تو مجھے یہ ہوگا میری نیند پوری ہو جائے گی اور میں فریش اٹھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بھی شاید کسی چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے سامنے ہیپن ہوگی تو ہم پھر اٹھیں گے، کام لگیں گے، تو ہم سب کو اپنی اپنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ کیا میں جب ایمان لے آئی ہوں تو میرا شرح صدر اس پر ہو چکا ہے کہ اب میں دین کا جو کام کروں گی اسی کا مجھے فائدہ ہوگا، چاہے مجھے وہ فائدہ ابھی نہیں مل رہا اور نظر بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ آتا ہے نظر، دنیا میں ہی نظر آتا ہے، ایک صدی ایک ڈیکیڈ کی بات ہوتی ہے، 10 سالوں کی، بلکہ 10 سال لگتے تو انسان کو زیادہ ہی ہیں، لیکن آپ یہ گزار جائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دنیا میں ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ جس کی چیز میں ہم اس وقت پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نظر آ جائے تو پھر ہی ہم دین پر اچھی طرح سے مستحکم ہو جائیں، قائم ہو جائیں، تو کون جانے کہ وہ جب وقت آئے گا تو مہلت ہی نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بعض اوقات نا کچھ لوگ کسی میریکل کے منتظر ہوتے ہیں زندگی میں کہ وہ ہوگا، کچھ لوگوں کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے، ایک دم سے کوئی ایسی چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ان کی زندگی پوری کی پوری بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن کچھ لوگ پھر بھی غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں، تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ موت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، حق واضح ہو جاتا ہے، اور لیکن وہ آتے ہیں آپ کو یعنی انسان کو موت دینے کے لیے، تو اس وقت انسان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے ذکر یعنی نصیحت کو، اس قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی ہیں اس کے حفاظت کرنے والے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا بھی جو ہے ہم کا بار بار تاکید کے لیے بتایا کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے کہ کوئی باتیں منہ سے نکالتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی تھی اور وہ وہی آگے بتاتے تھے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی پہلے کتابوں کی حفاظت تو ان کے لوگوں پر ڈالی گئی نا، لیکن اس کلام کی حفاظت اللہ ہی کے ذمے ہے، اور یہاں پر قرآن کے بجائے ذکر کا لفظ استعمال فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے یاد دہانی یا نصیحت، ٹھیک ہے؟ تو جیسے سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے، سوری، آسان کر دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے شروع میں ہی جیسے ہم نے پہلی آیت میں ہی پڑھا کہ قرآن مبین ہے، اور یہ ذکر اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ نصیحت ہے، نصیحت، اور پھر کس کے لیے نصیحت ہوگی؟ جو اس کو مان جائے گا، اس پر ایمان لے آئے گا، اور اِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہے، اور سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے الفاظ، اس کے معنی و مطالب، ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پوری طرح سے حفاظت فرمائی ہے، اور کس طرح سے حفاظت فرمائی ہے وہ ایک لمبا ٹاپک ہے جو ہم یہاں پر تو نہیں اس کو کور کر سکتے، لیکن بس دیکھ لیتے ہیں کہ حفاظت قرآن کتابت کے ذریعے کی گئی ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کاتبین وحی موجود تھے، جب بھی وحی نازل ہوتی نہ صرف دلوں میں محفوظ کر دی جاتی تھی، لوگ صحابہ سیکھتے تھے، بلکہ اس کو کہیں پرچوں پر، کہیں مونڈے کی ہڈیوں پر، کہیں کھجور کی لکڑیوں پر لکھا سنبھال کے رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک باقاعدہ کتابی فارم میں قرآن نہیں تھا، جس کے پاس جتنا تھا وہ ان سب نے اس کو اسی طرح سے محفوظ کیا گیا ہوا تھا، اسی طرح چلتا رہا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ادوار میں، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اس کے رسم الخط میں اور اس میں اختلاف ہوا نا، یعنی قرآن مختلف جگہوں پر پہنچا، تو اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ اس کا یعنی ایک ہی مصحف سیو کر دیا جائے، اس سے پہلے جو ہے ایک قرآن پر اتفاق ہو چکا ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اگر کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
توفیق دی تو وہ پڑھیں گے۔ تو اب لیکن کس کس طرح سے اس کی حفاظت ہوئی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کا شروع کا جو رسم الخط تھا اس میں اعراب نہیں تھے اور نقطے نہیں تھے، عربیوں کو اس چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد پھر اعراب بھی لگائے گئے اور اس کے جو ہیں نقطے بھی لگائے گئے، کیونکہ ہم لوگوں کو تو نہیں پتا کہ نون ہے کہ با ہے یا یا ہے یا تا ہے، ٹھیک ہے، ہماری تو زبان نہیں ہے۔ تو ساتھ ساتھ ایسے اس کی حفاظت ہوتی رہی اور میں حیران ہوتی ہوں کہ آج اگر ہم یہ 14ویں صدی ہے نا، تو 10ویں صدی یا 9ویں صدی والا بھی رسم الخط پڑھیں یا شروع کے جو رسم الخط ہیں تو ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آئے گا۔ وہ قرآن جو پہلے رسم الخط میں اتارا گیا نا، ایون جو اعراب اور نقطوں کے بغیر، اس دن میں ایک ٹرائی مار رہی تھی کہ میں نے ایک لائن لکھی کہ جس میں اعراب اور نقطے نہیں لگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میں تو خود اگر بیچ میں ایک آیت نکال کے میرے سامنے رکھی جائے تو میں نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کی حفاظت فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں گے پھر جب وہ یہ لگائی گئی ہیں، نقطے لگائے گئے، آیات کے سائنز لگائے گئے ہیں، وقف لگائے گئے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا جو عربی مصحف ہے اور جو ہمارا بیک ہوم کا انڈین پاکستانی مصحف ہے نا، اس کے اعراب رموز اوقاف بھی ڈفرینٹ ہے۔ کیوں ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ عربیوں کو تو پتہ ہے نا کہ ان کی زبان ہے، تو لیکن ہمارا وہاں پر تا کا اضافہ بھی ہے، تا کا وقف جو ہے اس میں آپ کو نہیں ملتا ہے عربی رسم الخط کا جو قرآن ہے نا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایسا عجب معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر دور میں اس کو محفوظ کرنے کے لیے لوگ بھی پیدا کر دیے۔ صحابہ کرام ہیں، یعنی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے بعد بھی یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، جس میں 3 کتابیں اس آدمی کے حوالے کی گئی تھیں، تو وہ توریت اور انجیل والے تو لے گئے لیکن قرآن والا واپس آ گیا تھا، اس نے کہا اس قرآن میں تو غلطیاں ہیں، تم ان کو ٹھیک کرو۔ تو یہ وہ حفاظت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہو رہی ہے، اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہیں بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو اگر کہیں کوئی غلطی کرتا ہے امام، تو مردوں میں تو کیا عورتوں میں بھی ایسی خواتین موجود ہوتی ہیں جو غلطی ٹھیک کرنے کو تیار ہوں، سبحان اللہ۔ تو ہر طرح سے اس کتاب کی، اس کلام کی حفاظت کی گئی ہے، یہ اس کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ معجزہ بھی ہمیں اس طرف لے کر آئے، ہمارے ایمان کو بڑھائے اور ہم اس کو سیکھیں اور سکھائیں انشاءاللہ۔ پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق بھیجا آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے تھے پہلے گروہوں میں بھی، یعنی آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے تھے، یعنی یہاں پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی پہلے ہی رسول نہیں ہیں، مگر آپ سے پہلے بھی رسول گزرے اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا، وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ تو جیسے یہ منکرین حق اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لی ہے۔ ابھی جو پیچھے آیت گزری ہے نا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ کہ اس کے جواب میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ نے اتارا ہے یہ، آپ اپنی یہ، یا پھر جادوگری کہتے، جادو بیانی کہتے، اور کبھی کسی معجزے کا مطالبہ کرتے، کبھی فرشتوں کے نزول کا، کبھی یہ کہتے کہ یہ تو ایک انسان ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، کبھی دیوانہ کہتے۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ نئی نہیں ہیں، آج کے دور میں بھی لوگ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو ایک پورا فرقہ اس بات میں مصر ہے کہ وہ بندے تھے ہی نہیں، وہ بندے نہیں تھے تو وہ فوت بھی نہیں ہوئے، اور وہ حاضر ہوتے ہیں، ناظر ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، شرک کی کتنی بڑی راہ ہے جو انہوں نے کھول نکالی، پھر ایسی نعتیں بنا لی گئیں جس میں اللہ کو پکارنے کے بجائے نبی کو پکارتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی رسول کو بندہ ماننے کو انسان تیار نہیں ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات پر فخر محسوس کیا کہ مجھے بندہ بنا کر رسالت عطا کی جائے۔ آپ ایک عام انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، اور انہوں نے شادیاں بھی کی اور ان کی موت واقعہ ہوئی اور وہ فوت ہو گئے، اور وہ خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء ہیں، لوگوں میں سب سے افضل انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سید المرسلین ہے۔ ہم یہ تمام چیزیں مانتے ہیں، لیکن اس بات کو ہم مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ عبدہ و رسولہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بھی کیا حال تھا، پہلے جن لوگوں کو بھی رسول بھیجا گیا، یا قریش مکہ کا بھی، کہ ان کے لیے یہ بات ماننا مشکل تھی کہ یہ بشر ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر کبھی اسے جادوگر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے۔ تو آیات الہی کو نہ ماننے کے لیے کہیں حجتیاں ہیں۔ اب یہ لوگ جو نبی کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں نا، اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں، یہ بھی عمل سے بچتے ہیں،
یاد رکھیں اس کے پیچھے بھی خواہشات نفس ہی ہوتی ہیں۔ جب انسان ایمان لا کر عمل نہیں نہ کرنا چاہتا، تو وہ چاہتا ہے کہ نمازوں کو تو چھوڑو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بخشنی ہے یا نہیں بخشنی، میں رسول کا دامن پکڑ لیتا ہوں، اس کو ایک اپنی الگ کہانی گھڑ لیتا ہوں، اور وہ اس کی شفاعت تو مجھے بچا لے گی، چاہے میرے پاس نمازوں کا ہو۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی فرض نمازیں تو پڑھنی ہے، ساتھ میں نفل بھی پڑھو، اللہ کا قرب حاصل کرو، کچھ ہوگا تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ تو تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوگ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَذَٰلِکَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح سے ہم گزارتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں، مجرموں کے دلوں میں اس کو چبھو دیتے ہیں۔ کس چیز کو چبھو دیتے ہیں؟ قرآن کو، ان آیات کو۔ یہ جب یہ سنتے ہیں نا تو انہیں ایمان لانا نہیں سوچتا، یہ بالکل نسلُکُہ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی باریک چیز کا گزر جانا نا، سَلَکَ، یعنی یہ چیزیں ان کے اندر سوئی کی طرح ان کو چبھتی ہیں، انہیں پھر حق نہیں سوچتا، یہ ان کے دلوں میں سے اس طرح سے گزرتا ہے کہ ان کو آگے سے آگے ان کو شک ہی اس میں پڑتا ہے کہ وہ لا ہے نا آیت کے آخر میں کہ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، وقد خلت سنت الاولین، اور یہی طریقہ حالانکہ پہلوں کا بھی گزر چکا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ تو ایک طرف وہ ہے کہ یہ قرآن دلوں میں سمو جاتا ہے۔ ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ ہم بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ جب ہم قرآن کو سنتے ہیں، سیرت کو سیکھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو کیا ہمارے دل تسلی پاتے ہیں؟ جب ہم صحابہ صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا ہمارے آنسو بہتے ہیں؟ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہیں تو کیا یہ ہمارے دل اس سے ٹھنڈک پاتے ہیں، دلوں پر پھوار پڑتی ہے؟ یا پھر یہ کہ مجرموں کا معاملہ ہے کہ ان کو یہ یعنی یہ کلام چبھتا ہے، اور وہ اس کو کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ ٹھکرا دیں، اس کا انکار کر دیں۔ تو یہ نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ لوگ یہی کرتے آئے کہ اللہ کی آیات سننے کے بعد انہیں سوچتا ہی یہی کچھ ہے۔ تو دراصل یہاں پر ایسی آیات کیوں نازل کی جا رہی ہیں؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دیں جو اس وقت سخت ترین سنگین حالات سے دوچار تھے، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں گے جو حالات ہیں نا، یہ 13 سال کا طویل عرصہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ دو بدو جنگ پہ آ جاتے ہیں نا، میں بتا رہی تھی کہ مدینہ میں بھی امن نہیں تھا، ہر سال ہی یہ جنگ کے لیے، اور چھوٹے چھوٹے سریات اور غزوات تو ویسے ہی ہو ہی رہے تھے، لیکن اس میں آپ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر کا ایک وہ جو جذبہ ہے وہ بھی نکل رہا ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں، اب آپ عمل میں کے میدان میں ہیں، آپ ان کے خلاف جنگ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو 13 سال کا عرصہ تھا نا، تو ایسی آیات کا نزول وقتاً فوقتاً بتکرار ہو رہا تھا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دل تسلی پا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی جو ہے پہلے لوگوں کی بھی سنت گزر چکی ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کلام الہی کے ساتھ یہ یہی کرتے رہے۔ پھر معجزے کے بارے میں فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھولتے ان پر آسمان سے ایک دروازہ، آسمان کے دروازے بھی کھلنے شروع ہو جائیں، فَظَلُّوا، تو وہ چڑھیں اس میں، فَظَلُّوا، تو وہ لگتے، یعنی شروع ہو جاتے، فِيهِ يَعْرُجُونَ، وہ اس میں چڑھنے لگ جاتے۔ یعنی معجزات کو بھی ایمان لانے کی بجائے یہ کیا کریں گے کہ یعنی اگر آسمان کا دروازہ کھل جانا ایک معجزہ ہے نا، اس کو پھر بھی مانیں گے نہیں، بلکہ اوپر کو چڑھیں گے، بلندیوں کو چڑھنے لگ جائیں گے، خود چڑھیں اتریں دیکھیں، اس کے باوجود بھی کہیں گے کہ یہ تو فریب نظر ہی تھا، دھوکہ ہی تھا، تو کہنے لگیں گے لقالو، ضرور وہ کہیں گے انما بے شک سکرت ابصارنا، سست ہو گئیں، مدہوش کر دی گئیں ہماری نگاہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایک ایسی قوم ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دراصل ان کے دلوں کی گہرائی کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایمان سموتا نہیں ہے، اور یہ صرف ان کے بہانے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں اس پر فرشتے نازل ہو جاتے، یا یہ کہ کوئی یہ معجزہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتا، کیونکہ شق قمر کا واقعہ ہوا تھا نا، اسی کو یہاں پر یاد کر لیں۔ شق قمر کا واقعہ ہوا، ان لوگوں نے دیکھا، باہر سے آنے والوں سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا ہوا تھا، انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ باہر بھی ہم نے اسی طرح دیکھا، کیونکہ آپ جان رکھیے کہ جادو جو ہے وہ حاضرین کی آنکھوں کو باندھتا ہے۔ تو اگر جہاں پہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہے دیکھا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، تو وہ وہیں پر ہی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن باہر سے آنے والے لوگوں نے بھی بتایا کہ ایسا ہی ہوا، اس کے باوجود یہ نہیں مانے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے لیے آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جائے، اور ایک وہ بڑی چیز ہے،
اور یہ اس میں فضلو فیہ یارجون، یہ اس میں چڑھنے اترنے لگے، یعنی لگ جائیں کہ چڑھیں اتریں، دیکھ آئیں سارا کچھ، پھر بھی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر تو جادو ہی کر دیا گیا ہے۔ تو دراصل ان کی ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے رویہ میں نہ مانوں والا، ہوتا ہے نا کبھی کبھار آپ کو بھی کسی ایسی شخصیت سے پالا پڑے، یا بعض اوقات ہم خود اتنے زیادہ، میں کہنا چاہیے کہ انسان کی ہم اپنی شخصیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ بعض اوقات اس طرح سے ٹراما کی کیفیت ہم پر طاری ہوئی ہوتی ہے کہ ہم بھی نظر آنے والی چیزوں کو نہیں مانتے ایک دم، یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہمارا غصہ ہی کم نہیں ہو رہا ہوتا، ہماری دشمنی ہی کم نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں یہ ہوتا ہے نا۔ تو استغفر اللہ کہ جب انسان مانتا نہیں ہے نا، میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، تو اس کو کوئی عقلی دلیل دکھاؤ، اس کو کوئی معجزہ دکھاؤ، پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت رہ گئی، وہ انشاءاللہ سن لیتے ہیں، پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صدق اللہ العظیم۔